الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ونصر عن شريك في محاسنه وجوهر حسنه غير منقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وقل لنا ما مضى وسع الكرم الله جل جلاله وأكرم مجده وأعظم ذكره وأتم نوره وأجل شأنه بها انتصرا اور سرور کائنات مقبول موجودات زینت رسم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خلیل السلام علیہ کے بارگاہ کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمایا. سامعین محترم، آج کے درس کا موضوع ہے پیغام کربلا. ہم تذکرہ اہل بیت کرتے ہیں، کربلا کے قصہ بھی سنتے ہیں، لیکن شاید ذہنی تسلیم کے لیے کچھ دیر کے لیے کربلا کو اس واقعے کو یاد کیا اور پھر مسجد سے نکلے یا اس محفل سے یا اس مجلس سے نکلے ہم وہ واقعہ بھول جاتے. وہ درد، وہ تکلیف جو کربلا والوں نے اسلام کی خاطر جھی، جو برداشت کی، وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے. ہمارے ذہن اس قدر کچے ہو چکے کہ نام حسین کا لیتے ہو، کلمے حسین کے پڑھتے ہو، نیازیں حسین کی لیتے ہو، دعائیں ان کے لیے کرتے ہیں، ذکر ان کا کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ شاید ہمارا کردار جو ہے وہ یزید والا ہے. یزید کون تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. تاریخ کامل دیکھیں، کامل البدایہ و النہایہ دیکھیں، تاریخی کتب اٹھا کر دیکھیں. یزید کون تھا؟ اس کا تعلق کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید بہت بڑا زانی تھا، شرابی تھا، وہ گانے سنتا تھا. میرے الفاظ پر غور کرنا. وہ گانے سنتا تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، وہ کتے پالتا تھا، وہ جانوروں کو لڑاتا تھا، وہ ریچھ بندر کا تماشا دیکھتا تھا، وہ نمازوں کا طالب تھا، وہ رات گزارتا نشے میں دودھ، صبح اٹھتا تو نشے میں ہوتا. میرے الفاظ پر غور کرنا. یہی بات ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یزید اس وقت بادشاہ بنا، مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو پیغام آیا کہ مختلف علاقوں سے میں نے بیعت لے لی ہے، مدینہ میں مجھے کسی کا خوف نہیں، خوف ہے تو حسین ابن علی کا ہے، ان کو بلاؤ اور ان سے بیعت. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یزید نے ولید نے بلایا اور کہا کہ یزید کا حکم ہے کہ سب سے پہلے آپ بیعت لی جائے،
آپ اس کو خلیفہ وقت مان لیں، بادشاہ وقت مان لیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ قدم پیچھے ہٹے، نیام سے تلوار کو نکالا اور فضا میں لہرانے کہا اَتَعْرِفُ مَنْ أَنَا، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ تجھے پتا ہے تو بات کس سے کر رہا ہے؟ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ انا حسین بن علی بن ابی طالب، میں علی کا بیٹا حسین ہوں، اس چور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان آپ نے خود ارشاد فرمایا انا حسین بن علی بن ابی طالب، میں علی کا بیٹا حسین ہوں، میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کہا میں اسے جانتا ہوں، میں مکہ میں تھا، وہ مکہ میں آیا، رستے میں بیٹھ کر شراب پی رہا تھا اور مجھے کہتا ہے حسین شراب پیو، تو میں نے کہا کہ میں علی کا بیٹا حسین ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، شراب نہیں پی سکتا۔ ایک تو کوئی ہے کہ مجھے بتائے آ کر کہ یزید اس طرح کا، وہ چور ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ لٹیرا ہے، وہ دین پر ڈاکہ مارنے والا، وہ نمازوں کا تارک، وہ چلول لڑانے والا، وہ کتوں کا جو ہے وہ اس کو پالنے والا اور کھیلنے والا، جانوروں کے تماشے کرنے والا۔ میں وہ ہوں کہ جس کی زبان میں پہلی خوراک آئی ہے تو سرکار کا دعا پہ دخل آیا۔ سبحان اللہ، مجھے قرآن پڑھایا ہے تو میرے نانا نے پڑھایا ہے۔ ولید تو نہیں جانتا، اَتَعْرِفُ مَنْ أَنَا، تو جانتا ہے میں کون؟ میں علی کا بیٹا حسین ہوں، میں تجھے بتلا رہا ہوں، میں اس کی بیعت نہیں کرتا، میں اس کو بادشاہ وقت نہیں مانتا، خلیفہ وقت نہیں مانتا، کہ جس نے جن کانوں سے سرکار کے قرآن سنا ہو وہ حسین یزید سے گانے نہیں سن سکتا۔ جن ہاتھوں کو سرکار نے چھوا ہو، جن ہاتھوں کو سرکار نے بوسے دیے ہو، وہ ہاتھ کبھی بھی ایک زانی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتے، وہ ہاتھ کبھی بھی ایک بے نوازی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتے، وہ ہاتھ کبھی بھی ایک لٹیرے کے ہاتھ میں نہیں جا سکتے۔ میں کٹ تو سکتا ہوں، مر تو سکتا ہوں، لیکن یزید کو اپنا بادشاہ تصور نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی۔ اگر کربلا کے واقعے کو بغور دیکھا جائے تو یہ شخصی لڑائی نہیں تھی، یہ نظریات کی لڑائی تھی، یہ حسینیت اور یزیدیت کی لڑائی تھی۔ اگر شخصی لڑائی ہوتی، دو شہزادوں کی لڑائی ہوتی، دو لوگوں کی لڑائی ہوتی، دو شخصوں کی لڑائی ہوتی، تو بظاہر یزید جیت چکا تھا، امام حسین شہید ہو چکے تھے، جنگ ختم، یزید اپنے تخت پر متمکن اور حسین ابن علی کربلا کی جو ایک ظالم دوسرے پاکستان میں وہ شہید ہو چکے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخصی لڑائی نہیں لڑی بلکہ وہ نظریات کی لڑائی تھی۔ آپ نے کربلا کے تپتے میدان میں جو آخری تقریر کی اور کہا کہ الناس لوگوں سنو، میں جو یزید کے پاس جا رہا ہوں، میں اس کے ساتھ جو میں نے ٹکر لی یا اس کے ساتھ جو میری دشمنی یا وجہ نفرت ہے وہ اس کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے نفرت ہے، اس کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ کرتوتوں کی وجہ سے نفرت ہے۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ نفرت کیوں کرتا ہوں، اس کے ساتھ نفرت آزما کیوں ہوں، اس کے ساتھ لڑائی کیوں ہے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیوں نہیں دے رہا۔ حضرت امام حسین نے کہا لوگوں سنو، میں نے ان کانوں سے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص ہوگا جو میری سنت کو تبدیل کرے گا، جو میری سنت کو تبدیل کرے گا۔ اس یزید نے سرکار کی سنت کو تبدیل کیا ہے، میں یزید کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اور آج ہمارے سامنے کیا کچھ ہوتا ہے؟ میں نے کہا یزید کا کردار تھے کہ وہ بندہ بے نمازی تھا، وہ بندہ زانی تھا، بندہ شرابی تھا۔ امام حسین نے اپنی تقریر میں کہا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا بادشاہان وقت فاسد ہو جائیں گے، وہ اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال کر دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ وقت آ گیا اور میں نکلا بھی اسی لیے۔ یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید کے پاس ابن اسیر میں ابن اسیر نے لکھا
یزید کے پاس جو ڈاکو زانی یہ جمگٹا لگا کر بیٹھا کرتے تھے، کس سے کہانیاں سناتے تھے، یہ گانے سنتا تھا، شراب پیتا تھا. وہ ابن اسیر نے لکھا وہ کبھی کبھی نماز چھوڑتا تھا. جو کبھی کبھی نماز چھوڑے، حسین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دے. اور ہمارے گھر میں 40 سال کا بھی نمازی ہو اور ہم اس کے ساتھ کھانا کھائیں، اس کو چومیں، اس کے ہاتھ چومیں، اس کے پاؤں چومیں، اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کریں. میں آج ہی کہیں بیٹھا ہوا تھا، کسی بندے نے میرے ساتھ یہ بات کی. اس نے کہا تو بات کی حقیقی کہ ہم دعوے حسینیت کے کرتے، محبت حسین سے، محبت کربلا والوں سے، محبت سیدہ زینب سے، محبت امام زین العابدین سے، محبت ہماری اہل بیت سے، محبت ہماری خانوادہ رسول سے، لیکن کردار ہمارا یزید والا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب باطل اپنے عروج پر تھا، جب ہر طرف جو ہے وہ اپنا تفریح تھی، جب لوگوں نے ڈر کے مارے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، جب لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر اس کے بعد اس کو خلیفہ نہ مانا تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا. یزید کون تھا؟ یزید وہ تھا جس نے بیت اللہ پر سنگباری کروائی. اور بتاؤ جہاں پر لوگ آج طواف کرتے ہیں، یہ طواف کی جگہ پتھروں سے بھر گئی، بیت اللہ کا غلاف جل گیا، اور وہ تنبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں ذبح ہوا تھا، اس کے سینگ بیت اللہ پہ لٹکے ہوئے تھے، رکھے گئے تھے، وہ سینگ جل گئے. مسجد نبی شریف کو 3 دن تک نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا، گھوڑے باندھے گئے، ان کا پیشاب وہاں پر رکا. مسجد نبی شریف کے بعد اللہ مصلی پر اماموں کو شہید کیا گیا. 700 صحابہ کرام کا قاتل یزید تھا، 10,000 تابعین کو شہید اس نے کروایا. مدینہ شریف کی عورتیں 300 یا 3,000 کے لگ بھگ عورتیں تھیں جن کی اس نے عصمت کروائی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے جب یزید کا پیغام پہنچا. وہ مدینہ کہ بچہ 8 دن کے لیے جائے، 10 دن کے لیے جائے تو واپسی پر ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھتا ہے کہ یہاں سے جاؤں یا نہ جاؤں، اور آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں. اور وہ حسین جس کے گھر کا دروازہ بھی مدینہ میں کھلتا، مسجد نبی شریف، جس نے بچپن وہاں پر گزارا، جس نے قرآن وہاں پر پڑھا، جس نے سرکار کے جلوے وہاں پر دیکھے، اور جس نے سرکار کی لوریاں وہاں پر سنی. اسلام کی خاطر انہوں نے مدینہ کو چھوڑا، مکہ. پھر مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حسین ادھر نہیں جائے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں مصیبہ الا ما قدر اللہ لنا. ہمیں وہی نقصان پہنچ سکتا ہے جس کا اللہ نے، جس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوگا. خدا پر توکل، اللہ پر یقین. اگر کوئی کہے کہ یہ خلافت لینے کے لیے گئے تھے تو وہ غلط ہے. کرواق بن عدی بن حاتم طائی کا پوتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے پیغام بھیجا کہ حسین آپ میرے پاس آ جائیں یا مجھے کہیں، میرا 30,000 کا لشکر آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا کہ یزیدی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مدینہ دامن کر رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مملکت ہے، مسلمانوں کی جو سرحدیں، ان کے اندر انتشار ہے. جنگ کے لیے نہیں گئے. 150 بندوں کا قافلہ، جن میں عورتیں بھی تھے اور بچے بھی، عورتیں بھی اور بچے بھی تھے. 150 بندوں کا قافلہ، اور جن کے مقابلے میں تقریباً 40,000 کا یزیدی لشکر، 40,000 کا یزیدی لشکر اتنا، اور جن کے سامنے فرات اور جن کے خیموں کو ان کا محاصرہ کیا گیا. اور اس ٹائم بھی جب آپ کا دانا پانی بند کیا گیا، فرات کا پانی آپ پر بند کیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی رحم کی بھیک نہیں مانگی. اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں بیعت کر لیتا ہوں، میں اس کو خلیفہ مان لیتا ہوں. بلکہ آپ کے رحم میں حیدری خون تھا اور سرکار کے لواب دہن کی تاثیر تھی.
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری رات تھی 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فقہاء کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ دشمنی تم سے نہیں، دشمنی میرے ساتھ ہے، تم چلے جاؤ. اور کلیجہ اتنا بڑا کہ چراغ بجھا دیا. کہا میں چاہتا ہوں کہ جاؤ، لیکن جانتے ہوئے تمہیں شرمندگی نہ ہو کہ حسین دیکھ رہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے رفقاء وغیرہ کو بھیج چکے تو رات کا وقت تھا، مصلے پر بیٹھے اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے حکومت میں سے کوئی نہ گیا. جب وہ خیمے سے نکل گئے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلے پر بیٹھے، جہاں نماز میں بیٹھے، کوئی جس جگہ سجدہ کرتے ہیں وہاں پر بیٹھے. نماز شروع کی، اللہ کو یاد کیا، سیدہ زینب آئی، کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا بہن ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، تم چلی جاؤ. میں اپنے ساتھیوں سے کہہ چکا ہوں کہ تم نکل جاؤ، تمہاری عزتوں کو خطرہ، بچوں کی جانوں کو خطرہ. بہن نے کہا بھائی کیا؟ تجھے چھوڑ کر چلی جاؤ اپنی جان کی خاطر؟ اس حسین کے لیے کروڑوں جانیں حاضر ہیں، کروڑوں اولادیں حاضر ہیں. اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، بہن سننا، مجھے لگتا ہے کہ کل مجھے مغرب سے پہلے شہید کر دیا جائے گا. مجھے لگتا ہے مغرب سے پہلے مجھے شہید کر دیا جائے گا، لیکن یاد رکھنا مجھ پر جو ظلم ہوئے، جو ستم ہوئے، جو مجھ پر، میرے خاندان پر جو دانا پانی بند کر دیا گیا، ہمیں جو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، ماتھا نہ پیٹنا، منہ نہ نوچنا، بال نہ نوچنا، گریبان نہ پھاڑنا کہ میرے سرکار کی سنت کے خلاف یہ عمل، ایسا کام نہ کرنا. تو میری بہن ہے اور علی کی بیٹی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن جب کربلا کے میدان میں ہر طرح کی آپ نے ان کو درس بھی دیا، یعنی بیان بھی، خطبہ بھی دیا، ارشادات بھی فرمائے کہ میں کون ہوں. تم جانتے ہو کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں حسین ابن علی ہوں اور جنت کی نوجوانی کا سردار کی تاج اللہ عز و جل نے جو ہے وہ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے مجھے عطا فرمایا. کیا تم مجھے جانتے نہیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے بال کو بھی جو ہے وہ تکلیف دی، بروز قیامت سے میری شفاعت نہیں ملے گی، وہ جہنم میں جائے گا. میں تو پھر بھی سرکار کا نواسا پتا تھا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، جب دنیا کی پٹی آنکھوں پر چڑھ جائے، حرص و حوث جو ہے وہ دل میں بیٹھ جائے اور آنکھوں کے سامنے دنیاوی جو ہے وہ جاؤ جلال ہو اور آنکھوں پر پٹی چڑھی ہو کہ دنیا میں مجھے عزت مل جائے، پیسہ مل جائے، پھر سامنے حسین کھڑا ہو تو پھر بھی پتہ آتا ہو جاتا، پھر بھی آنکھوں سے وہ پٹی اترتی نہیں. ابن زیاد، شمر، عمر بن سعد جو تھا یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا. ابن زیاد جو تھا یہ تابعین میں سے تھا. شمر دلجوشن جو تھا یہ بھی تابعین میں سے تھا. ان سب نے ان ہستیوں کو دیکھا تھا جن ہستیوں نے براہ راست سرکار کی زیارت کی ہوئی، لیکن جب دل میں بیٹھ گئی دنیا کی لالچ، جب دل میں بیٹھ گئی حرص، جب دل میں ہوس بیٹھ گئی تو پھر امام حسین نظر نہ آئے. اور ادھر بھول تھا کہ جس نے لشکریوں سے پوچھا کہ کیا تم واقعی حسین سے جنگ کرو گے؟ کہا ہاں پیچھے تو یہی آرڈر ہے. ابن زیاد نے کہا اگر ایسا ہے تو میں یہ تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے انہوں نے فرمایا اور تجھے جنت بلا رہے ہیں. اور ایک مرتبہ رکا، کہا میری ایک طرف جنت اور دوسری طرف جہنم، اور پھر گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حسین کے لشکر میں شامل ہوئے اور کہا اگر ہو سکے تو جنت کی طرف جانا چاہیے. سبحان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کربلا کے میدان میں آخری رات جو آپ نے گزاری، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاری.
دنیا کو پیغام دیا کہ لوگوں سنو، مشکلات اپنی جگہ، پریشانیاں اپنی جگہ، بہنوں کی عزتیں لوٹنے کا خطرہ اپنی جگہ، بیٹے علی اصغر جو 6 ماہ کی جس کی عمر پوری نہیں تھی اس کی شہادت کا ڈر وہ اپنی جگہ، جہاں بیٹے علی اکبر کی شہادت کا معاملہ وہ اپنی جگہ، لیکن جس ذات نے یہ سب کچھ دیا ہے کربلا کے تپتے میدان میں بھی سجدہ اسی کو کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ زندگیاں لے گا، دی بھی اسی کی، لینی بھی اسی نے، اور پھر دنیا میں یزید جو ہے بظاہر اس کی جیت، بظاہر وہ جیتا، بظاہر لڑائی وہ جیتا، لیکن حقیقت میں اس کی موت یزید کی آج قبر کا کسی کو پتہ نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہاں، کوئی کہتا ہے کہاں، کوئی بندہ خبر سے نہیں کہتا کہ میں یزید کی اولاد میں سے ہوں۔ اور آج جتنے بھی سید ہیں وہ فخر سے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہماری رگوں میں حسینیت کا خون جوڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دن جمعہ کا دن تھا، کربلا کا میدان، اور تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جب تک آپ کے اور عائشہ اور رشتہ دار یا ساتھی جب تک ان کی رگوں میں خون رہا، آپ کے خاندان میں سے کسی نے ان کو لڑائی میں اترنے نہیں دیا، اور جب تک آپ کے رشتہ داروں کی خون میں رگوں میں خون رہا کوئی ہاتھ بھی امام حسین کی طرف نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آخری دن جب آپ اکیلے رہ گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رکو، مجھے نماز پڑھنا ہے، رکو مجھے نماز پڑھنا ہے۔ کچھ دیر کے لیے جنگ کو موقوف اس لیے کیا گیا کہ کربلا کا سردار اور جنت کے نوجوانوں کا سردار تلواروں کے سائے تلے اپنے اللہ کو یاد کرنا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، آپ کے سر اقدس کو جب کاٹا گیا، جب کاٹنے کے لیے شمر آگے آیا نا تو اس کو چمبل تھی، چمبل سمجھتے ہیں، سفید داغ تھے اس کے منہ پر، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے اس سے ارشاد فرمایا آج سرکار کا وہ فرمان سچا ہوا۔ ان کانوں سے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چت کبرا کتا میرے خون میں منہ مار رہا ہے، آج پتہ چل گیا تو کتا وہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، آپ کے سر اقدس کو نیزے پر رکھ کر کوفہ کی گلیوں میں پھیلایا گیا، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب کوفہ میں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر کے بالا ہونے پر تھا، یعنی اوپر والی منزل پر تھا، میں نے سنا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر اقدس کو پیچھے یزید کا لشکر ہے اور آگے اس سر کو نیزے پر چڑھا کر دو گلیوں میں پھیر رہے ہیں، اس کی تبلیغ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جس گھر میں تھا اس کی بالا خانے دوسری منزل پر تھا، کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ کہف پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، باہر شور سا ہو رہا تھا، مجھے پتا چل گیا وہ سر اقدس کو ادھر لے کر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر جو تھا وہ نیزے پر تھا، میرے گھر کی کھڑکی کے پاس سے جب گزرا میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، امام حسین کے لب ہل رہے تھے، وہ سورہ کہف کی قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، ان کی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں کہتا ہوں امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید انہوں نے کیا، انہوں نے ان کی گردن کو سر تن سے جدا کیا، انہوں نے بظاہر تذلیل کرنے کی کوشش کی، ذلیل کرنے کی کوشش کی، فتح کے جشن منائے گئے، گلیوں میں عورتوں کو پھیلایا گیا، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو بیڑیاں پہنائی گئی، جوان علی اصغر کو شہید کیا گیا، علی اکبر کو شہید کیا گیا، حضرت سیدنا علی اصغر کو جو بچے تھے، معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ بظاہر انہوں نے سمجھا کہ ہم انہیں ذلیل کر رہے ہیں،
اور حقیقت یہ تھی کہ پیچھے یزید کا لشکر تھا اور نیزے پر امام حسین کا سر تھا، اور سر بول کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں مرا نہیں، اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بول کر کہہ رہا تھا کہ لوگوں یہ مجھے ذلیل کرنے والے آج مجھے ہی آگے رکھے ہوئے، مجھے لیڈر مانے میرے پیچھے چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت یزید کی موت تھی۔ کربلا کے میدان میں، تخت میدان میں آپ نے بھائیوں کو بھی سبق دیا، آپ نے بہنوں کو بھی پیغام دیا، آپ نے بچوں کو بھی پیغام دیا، نوجوانوں کو بھی پیغام دیا اور بوڑھوں کو بھی پیغام دیا کہ دین پر جب انگلی اٹھے تو گھر چوکڑی مار کر بیٹھ نہ جانا، چند ٹکوں کی خاطر بک نہ جانا۔ جب قادیانی کا معاملہ ہوا، قادیانی نے سر اٹھایا، مرزا غلام قادیانی نے قادیان میں سر اٹھایا، حضرت میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزہ رسول پر حاضر تھے، سرکار والوں سے کی مزار اقدس کے پاس حاضر ہو کر عرض کی آقا اجازت دیجئے کہ میں پکا یہاں پر ہوں آپ کے قدموں میں۔ آقا نے ارشاد فرمایا مہر علی قادیان کا کتا بھونک رہا ہے، جا کر اس کا مقابلہ کر۔ ملفوظات میں لکھا ہے کہ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے اپنے گھر تشریف فرما تھے، ایک پیر صاحب آئے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مہر علی شاہ صاحب یہ قادیانی جو ہے یہ کتا بھونک رہا ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، مولوی ہے اس کے ساتھ مناظرے کے لیے، آپ ایک صوفی آدمی ہیں، آپ سزا لیں، تسبیح لیں، لوٹا لیں اور اندر بیٹھیں، اللہ ادا کرے۔ تو میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی رگوں میں حضرت علی کا خون بول رہا، ارشاد فرمایا کہ سرکار کی امت ڈوب رہی ہو، لوگوں کے عقیدوں پر ڈاکہ پڑ رہا ہو اور آقا نے مجھے حکم دیا ہو کہ جا کر اس کا مقابلہ کر، آقا کی امت پر جو ہے وہ مصیبت ہو اور لوگ نبوت کے دعوے کرتے پھرے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ صوفی آدمی ہیں، آپ فقیر آدمی ہیں، آپ گھر بیٹھیں، گھر کے کونے میں بیٹھے اللہ اللہ کریں، اور میں سرکار کی امت جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہی ہو اور کسی پٹاخے پڑ رہے ہوں اور میرا علی ادھر کوٹھڑی میں بیٹھا ہو، اور میں ایسی بے غیرت فقیری مجھ سے نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی؟ کیا فرمایا؟ ایسی بے غیرت فقیری مجھ سے نہیں ہوتی۔ گویا میرا علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تمام مولویوں کو سبق دے رہے، تمام پیروں کو سبق دے رہے، تمام علماء کو سبق دے رہے کہ سرکار کی امت جب ڈوب رہی ہو، جب حق کہنے کا ٹائم ہو، جب حق بات کرنے کا وقت ہو تو اپنی ادائیت کو ختم کرو، اپنے ڈر کو ختم کرو اور کلمہ حق بلند کرو۔ لوگوں کی نظروں میں تمہیں اگر قتل نہیں کر دیا گیا، حشر تک اللہ تمہارے نام کو زندگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے میدان میں اپنے گردن کو کٹوایا، اپنے بچوں کی گردن کو کٹوایا، بھتیجوں کو کٹوایا، شہادت کا جو ہے وہ جان نوش کیا، بظاہر وہ شہید ہوئے، لوگوں کی نظروں میں وہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ بظاہر یزید لڑائی جیت چکا لیکن حقیقت میں حسین جیت چکے۔ سبحان لوگ اللہ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے بادشاہت کے حصول کے لیے کام کیا، میں کہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دنیا کی بادشاہت کیا کہتی، اس کی کیا طرف کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں جنت کے نوجوانوں کی بادشاہی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ان کا کردار، ان کی جو ہے گفتار اور ان کا عمل قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے سبق۔ اپنی عزتیں گوا دو لیکن اسلام کا پرچم نیچا نہ ہونے دینا، اپنی گردنیں کٹوا دو لیکن کسی بادل کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا، کسی زانی کو اپنا امام نہ ماننا، کسی شرابی کو اپنا پیر نہ ماننا۔ جب کلمہ حق کہنے کا وقت ہو، منہ لپیٹ کر اور تسبیح ہاتھ میں پڑھ کر پکڑ کر گھر کی کوٹھڑی میں بیٹھ جانا، یہ بغیرتی جو ہو سکتی ہے حسینیت نہیں ہو سکتی۔ کربلا کے بعد جب یہ مالک بن مشتر نہیں یہ نکلے نا، جب انہوں نے بھی مختار صفی نے ایک شخص جو تھا
جنہوں نے کربلا والوں پر ظلم کیے تھے انہیں چن چن کر مارا، چن چن کر مارا۔ مالک لشکر تھے، انہوں نے اپنے زیاد کے لشکر کا مقابلہ کیا، اس کو شکست ہوئی، زیاد بھاگا جنگل کی طرف، اس کے ساتھی سے بچھڑ گئے، کسی بیرانے میں پہنچا تو آگے ایک خیمہ تھا، روشنی نظر آئی، شدت کی پیاس تھی، دل میں امید بندی کہ یہاں تو کوئی رہتا ہے کہ میرے حالات معاملات دیکھ کر مجھے پانی دے گا۔ جب خیمے کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے، قرآن کھولا ہے، اس کی تلاوت کر رہا ہے، چراغ جل رہا، رات کا وقت تھا۔ ابن زیاد نے جب اس کی طرف دیکھا ہے، کہا پانی دو، تو اس شخصیت نے مڑ کر پیچھے دیکھا، ابن زیاد کانپ کر رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن زیاد نے جب دیکھا تو کانپ گیا، کہا کون سا منہ لے کر ان کے سامنے آؤں؟ جب انہوں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوچھا کیا چاہتا ہے، اس نے کہا پانی دو، شدت کی پیاس لگی۔ آپ اٹھے، پیالہ لیا، اسے پانی دیا، اس نے کہا اور دو، اور دیا، اس نے کہا مجھے اور پیاس لگی ہے، پھر دیا۔ اور دل نے سوچا، ابن زیاد نے دل میں سوچا کہ شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس نے کہا مجھے جانتے ہیں آپ میں کون ہوں؟ کہا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو نے ہی تو میرے خاندان کو اجاڑا ہے، تم نے ہمارے بھائیوں کو شہید کیا، اور تم نے جو ہے کربلا کے میدان میں ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ یہ نیکی کیسی؟ کہا کربلا کے میدان میں ہم تیرے مہمان بنے تھے، وہ تیرا طریقہ تھا، کربلا کے میدان میں ہم تیرے مہمان بنے تھے، وہ تیرا طریقہ تھا، آج تم میرا مہمان بنا ہے، میں نواز رسول ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں، دشمن بھی ہے تو خالی نہ جائے۔ کہا یزید کا معاملہ جس بادشاہت کے لیے اس نے کیا، آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، یزید کا ایک بیٹا معاویہ تھا، ایک بیٹا کون تھا؟ معاویہ۔ یزید کے بعد اسے تخت نشین کیا گیا، لیکن تخت پر بیٹھا اور ایسا بیٹھا کہ محل سے باہر نہیں آ سکا، 6 ماہ تک وہ اندر سے باہر نہیں آ سکا، پھر اس کی وفات ہو گئی۔ لوگ اس سے کہتے تھے کہ تخت پر بیٹھ، بادشاہی کر، وہ کہتا تھا میں تخت پر کیسے بیٹھوں، میں بادشاہی کیسے کروں کہ اس تخت سے مجھے نواز رسول کے خون کی خوشبو آتی، میں کیسے بیٹھوں؟ آج یزید نہیں رہا، اس کی قبر کا نام و نشان مٹ گیا، اس کی نسل مٹ گئی۔ حسین آج بھی زبانوں پر بھی زندہ ہے، حسین ممبروں پر زندہ، حسین دلوں میں زندہ، وہ روح میں زندہ، وہ حشر میں بھی زندہ اور جنت میں بھی زندہ۔ سمجھتے نہیں یہ 65 کی جنگ ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ ہماری سرحدوں پر مقابلہ کرنے میں حسین ابن علی بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان پر 65 میں حملہ ہوا اور یزید نے مدد کی، نہ سرکار خود تشریف لائے اور حسین ابن علی کی روح بھی ہماری مدد کے لیے تشریف لائے۔ سبحان ہمیں اللہ۔ پتا نہیں یہاں پر حسین کے مانے والے۔ اللہ عز و جل آج کے بابرکت دن کا صدقہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی، وہ مقصد وہ مشن آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے شاید